أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سب سے پہلے اس عظیم الشان 4 روزہ فہم قرآن کورس میں آپ کو دل و جان سے مرحبا کہتے ہیں. رمضان اس کی بابرکت ساتیں پر انوار لمحات، پھر اللہ کا گھر اور پھر اللہ کے کلام سے جڑنا میرے اور آپ کے اوپر یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اگر آپ صحت اور ایمان کی حالت میں ہیں اور آپ نے رمضان کا روزہ یقیناً رکھا ہوا ہے تو آپ کو اس چیز کا ادراک و احساس ہونا چاہیے کہ روزانہ ہی آپ کھانا کھاتے تھے، لیکن آج جب آپ سحری کر رہے تھے تو وہ سحری کا کھانا اتنا بابرکت تھا کہ اللہ کے فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ صبح کے 4 بجے 5 بجے جب ان کو بھوک نہیں ہے، جب گہری نیند ہے، اٹھنا مشکل ہے، یہ اپنے نفس کے خلاف تیری رضا کے لیے اٹھ کے اس نیت سے کہ سارا دن تیری رضا کی خاطر بھوکے اور پیاسے رہیں گے کھانا کھا رہے ہیں. روٹی کے ایک ایک نوالے پہ فرشتے کہہ رہے تھے یا اللہ اپنے ان بندوں پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. اور اللہ آپ پہ رحمت نازل کر رہے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی المتسحرین. جو سحری کر رہے ہوتے ہیں اللہ ان پہ رحمت بھیج رہا ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اتنے بابرکت کام کے بعد یہ بھی آپ کو احساس اور ادراک ہونا چاہیے سحری کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اور اس عظیم الشان مسجد کی طرف آتے ہوئے اور یہاں نماز پڑھتے ہوئے کتنے ہی لوگ تھے جو گزشتہ سحریوں کے دسترخوانوں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، لیکن آج ہم اکیلے تھے، وہ ہمارے درمیان موجود نہیں تھے. کچھ ہماری مائیں، کچھ ہماری بہنیں، کچھ ہمارے بھائی، کچھ ہمارے شفقت کرنے والے باپ، کچھ ہمارے دوست اور احباب جن کے ساتھ ہم اکٹھے ہی سحری و افطاری کیا کرتے تھے، آج آپ غور کریں گے تو ان میں سے بہت سارے ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. تو اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی عظیم نعمت نصیب فرمائی ہے. پھر اس پر بھی آپ کو سوچنا ہوگا کہ اس سے بھی بڑا اس کا ہمارے اوپر کتنا بڑا فضل ہے کہ سحری کی توفیق، نماز کی توفیق دینے کے بعد اس نے ہمیں جو قرآن کا مہینہ ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور آج ہم قرآن مجید کی سورہ فرقان ہے اس کی چند
آیات بینات اس کا مطالعہ کریں گے، اور میں یہ چاہوں گا جب آیت کی تلاوت ہو رہی ہو تو آپ اس کو غور سے سنیں بھی اور ترجمے کے اندر فکر بھی کریں، سوچیں بھی، اور اسے یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر آپ میں سے کچھ ایسے نوجوان میسر آ جائیں اور کچھ ایسے بزرگ، کچھ ایسی مائیں اور بہنیں کہ 4 دن کے اندر ان کو یہ پورا رکوع یاد ہو جائے، ترجمہ بھی یاد ہو جائے، اور پھر سنتوں میں وہ پڑھنے لگ جائیں یا اپنی نمازوں کے اندر وہ اس کی تلاوت کرنے لگ جائیں، تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ پوری زندگی ہم قل ہو اللہ احد پر ہی گزارا کرتے رہے، اور 4 دن کی محنت سے ہمیں اللہ کے کلام میں سے چند نئی آیتیں ترجمے کے ساتھ یاد ہو جائیں گی، اور پھر یہ باتیں جب آپ کے حافظے کے اندر محفوظ ہوں گی تو آپ کی نماز کی لذت پہلے سے بڑھ جائے گی۔ ایک اور گزارش یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پروگرام کے آج کے درس قرآن کے اختتام پر اسی درس میں سے چند سوالات کیے جائیں گے، اور جو خوشی سے جواب دینا چاہے گا اس کا جواب سنا جائے گا، اور جس کا جواب درست ہوگا اس سے بہت قیمتی تحفہ ہے ایک، وہ انشاءاللہ تحفہ دیتے ہوئے میں تعارف کرواؤں گا اس میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو یہ ایک گفٹ انتظامیہ کی طرف سے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ کی آیات شروع کرتے ہیں۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنے دل میں آہستہ آواز میں پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ تبارکا بابرکت ہے، الذی وہ ہستی کے جس نے جعل بنائے ہیں، فی السماء آسمانوں میں، بروجا برج، وجعل فیہا اور اسی نے اس میں بنائے ہیں، سراجا ایک سورج، وقمرا منیرا اور روشنی فراہم کرنے والا چاند۔ بابرکت ہے، اللہ کا نام بابرکت ہے، اللہ کی صفتیں بابرکت ہے، اللہ کی شان بابرکت ہے، اللہ کا دین بابرکت ہے، اللہ کا قرآن بابرکت ہے، اللہ کا نبی بابرکت ہے۔ جس چیز کے ساتھ اللہ کا نام منسلک ہو جائے گا وہ بابرکت ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات اللہ نے کہی کہ اس کائنات میں جو بھی برکتیں ہیں وہ اللہ کی وجہ سے ہیں، جو رحمتیں ہیں وہ اللہ کی وجہ سے ہیں، ہم زندہ ہیں تو اس کی وجہ سے ہیں، سانس لیتے ہیں تو اس کی برکتوں رحمتوں کی وجہ سے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس کی برکتوں اور رحمتوں کی وجہ سے ہیں۔ ان برکتوں میں سے اللہ ne پہلی آیت مبارکہ کے اندر 3 باتیں بیان کی۔ جعل فی السماء بروجا، اس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا، دوسری بات اس نے سورج بنایا، وقمرا منیرا، تیسری بات اس نے روشنی دینے والا چاند بنایا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آج کی جدید تحقیق کے ساتھ ملا کر اگر ہم سمجھتے ہیں تو بات یوں سمجھ میں آتی ہے، جس قدر سمندر کے ساحل پہ آپ چلے جائیں یا کسی صحرا میں چلے جائیں تو وہاں ریت کے ذرے جگہ 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 بکھرے ہوتے ہیں، ان کو گننا ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے سمندر کے ساحل پہ ریت کے ذرے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ آسمانوں میں اللہ نے ستارے بنائے ہوئے ہیں،
اور وہ اتنے بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ہمارے تخیل سے اوپر نکل جاتے ہیں، اتنے اونچے ہیں جیسے ہم یہاں بیٹھ کے سورج کو دیکھتے ہیں اور اونچا لگتا ہے، نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ جو چیز اونچی ہو، بلند ہو اور واضح نظر آئے، عربی زبان میں اس کو برج کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی زبان کو قرآن ہی کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے۔ اردو میں برج کا معنی اور ہوتا ہے، عربی زبان میں برج کا معنی ٹاور ہے، اونچی چیز۔ تو آسمانوں میں وہ ٹاور، وہ سٹیشن، وہ ستارے کتنے بڑے بڑے ہیں۔ تھوڑا سا اندازہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ہماری یہ جو زمین ہے، اللہ رب العزت نے سورج کو اس سے 12 لاکھ گنا بڑا بنایا ہوا ہے۔ 12 لاکھ زمینیں، بلکہ بعض کے مطابق 13 لاکھ زمینیں اکٹھی کی جائیں تو سورج کے اندر رکھی جا سکتی ہیں۔ پھر سورج سے بھی بڑے بڑے ہیں یہ ستارے جو ہمیں چھوٹے سے نظر آتے ہیں۔ وہ ستارے چھوٹے کیوں نظر آتے ہیں؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے چاند سے سورج کو کتنے ہی گنا بڑا بنایا، کم و بیش چاند سے سورج 400 گنا بڑا ہے۔ برابر اس لیے نظر آتے ہیں کہ چاند 400 گنا جو اللہ رب العزت نے چاند کو زمین کے قریب رکھا ہے، اور سورج 400 گنا بڑا بھی ہے اور 400 گنا اس کا فاصلہ چاند سے پرے بھی ہے۔ زمین کی بنسبت زمین کے ساتھ اس کا فاصلہ زیادہ بھی ہے۔ اور ستارے جو چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے نظر آتے ہیں، ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جن کو اللہ نے سورج سے بھی لاکھوں، کروڑوں اور کچھ کو اربوں گنا بڑا بنایا۔ وہ چھوٹے اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہ اس سے بھی زیادہ فاصلے پر۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ بابرکت ہے وہ ہستی جس نے آسمانوں کے اندر ٹاورز بنائے ہیں، ستارے بنائے ہیں، اونچے اونچے بنائے ہیں، نمایاں بنائے ہیں۔ پھر ستاروں میں سے 2 بڑے ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں، سورج اور چاند، ان کو مینشن کیا۔ تو ایک بات تو اللہ نے کہی کہ اس نے آسمان میں بہت سارے ٹاورز، بہت سارے سٹیشنز، بہت ساری گلیکسیز، بہت سارے مجامع النجوم اللہ نے بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک تمہارا سولر سسٹم ہے، اللہ نے سورج کو بنایا ہے، اور ان میں سے ایک چاند ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ وہ کتنا بڑا ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى۔ ہم تو اس پیارے نبی کے امتی ہیں جنہوں نے اس پوری کائنات کو دیکھا ہے، اللہ نے ان کو دکھایا ہے، اللہ نے ان کے لیے سپیشل دکھانے کے انتظام کیے ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات پہ آپ پہلے آسمان پر بھی گئے ہیں، دوسرے پر بھی گئے ہیں، تیسرے پر بھی گئے ہیں، چوتھے پر بھی گئے ہیں، پانچویں پر بھی گئے ہیں، چھٹے پر بھی گئے ہیں، ساتویں بھی گئے ہیں۔ جہاں پہ یہ سارا
سارا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، اس سے اوپر اللہ رب العزت نے سدرۃ المنتہا بنائی ہے، امام کائنات وہاں بھی تشریف لے گئے ہیں، اس سے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ یہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا اور ساتواں آسمان، یہ سورج اور چاند اور یہ پوری کائنات کے برج اور ٹاورز، گلیکسیز اور ستارے جو زمین سے، سورج سے لاکھوں کروڑوں اربوں گنا بڑے ہیں، عرش کو دیکھ کے امام کائنات نے ارشاد فرمایا پوری کائنات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ اللہ کی کرسی کے سامنے اتنی چھوٹی سی ہے جیسے ایک صحرا کے اندر چھوٹی سی کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا عرش، تو اللہ کے عرش کے سامنے یہ کرسی اتنی چھوٹی لگتی ہے جیسے صحرا کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ غور و فکر نہیں کرتا ہے، سوچتا نہیں ہے۔ ہم نے سوچنا ہے، سوچنا قرآن کا حکم ہے، غور و فکر کرنا قرآن مجید کا حکم ہے۔ دیکھیے سورج کو اللہ تعالی نے زمین سے تقریباً کوئی کم و بیش 12 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پہ رکھا ہے۔ اگر سورج کا یہ فاصلہ نہ ہو جتنا اس وقت سورج کا اللہ نے زمین سے فاصلہ رکھا ہوا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر چند گنا اس کو قریب کر دیا جائے تو سورج کے اوپر وہ ٹیمپریچر ہے، سورج میں وہ انرجی ہے، سورج کے اندر وہ حرارت ہے کہ اس زمین کے اوپر وہ ایسے گولے پھینکے گا، ایسی یہاں ٹیمپریچر ہوگا، ایسی یہاں حرارت ہوگی کہ چند دنوں کے اندر سارے کے سارے سمندروں کا پانی سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے گیس بن کے، بھاپ بن کے اڑ جائے گا۔ سمندروں کا پانی بھاپ اور گیسز بن کے، جیسے آپ پانی کو بوائل کریں تو بھاپ بن کے ختم ہو جاتا ہے، پانی ختم ہو جائے گا۔ سورج اگر قریب ہوتا تو پانی ختم ہونے کے بعد انسان اس کے اندر پگھل ہی جاتے، کوئی نام و نشان نہ ہوتا، اور زمین ایسے ہو جاتی جیسے ایک تندور ہے اور اس کے اندر آگ ابل رہی ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے سورج کو اتنے فاصلے پہ رکھا ہے کہ جتنا ٹیمپریچر چاہیے زمین کو اتنا ہی مل رہا ہے۔ اگر یہ فاصلہ زیادہ کر دیا جائے، 13-14 کروڑ کلومیٹر کی بجائے اس کو 20 تک کر دیا جائے، 30-40 تک اس کو دور کر دیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ چند دنوں کے اندر یہاں اتنی برف پڑے گی کہ زمین برف کا گولا بن جائے گی اور انسان برف کے اندر ان کی لاشیں چند دنوں میں ڈھکی چھپی ہوں گی، ہر طرف برف ہی برف نظر آئے گی، زندگی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بالخصوص اللہ نے سورج اور چاند کا تذکرہ کیا کہ اس کا ہماری زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. چند لمحوں کے لیے آپ تصور تو کریں کہ سورج جتنی انرجی دے رہا ہے، جتنی روشنی پھیلا رہا ہے، دنیا یہ بتاتی ہے جتنی انسانوں کو ضرورت ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. اگر چند منٹ کے لیے سوچیں سورج نہ ہوتا تو یہاں کیا ہوتا؟ اندھیرے 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 ہی ہوتے. سورج کی روشنی انرجی بھی دیتی ہے، ٹیمپریچر بھی دیتی ہے، طاقت بھی دیتی ہے، فصلوں کو پکاتی ہے، موسم بھی بدلتی ہے، گرمی اور سردی کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق بھی ہوتا ہے. سورج کی روشنی ہمارے اندر ایک قوت اور طاقت بھی پیدا کرتی ہے، بلکہ اسی کی روشنی سے ہماری فصلیں، ہمارے پھل، ہمارے اناج، ہماری زمینوں کا سارا ماحول، ہماری خوراک ساری کی ساری پکتی ہے تو سورج کے ٹیمپریچر کے ساتھ پکتی ہے. اگر سورج ہوتا، چاند نہ ہوتا تو سورج کے ٹیمپریچر سے ہماری فصلیں، ہمارے پھل، یہ سب کچھ ان کے اندر کانٹے کی طرح خشکی ہوتی، تری نہ ہوتی. رات کو اللہ چاند لے کے آتا ہے، وہ ہماری فصلوں میں ویٹنس پیدا کرتا ہے، تری پیدا کرتا ہے، سمندر کے ساتھ ایک خاص طریقے سے اٹکیلیاں کرتا ہے. سورج چاند کا اور سمندر کا گہرا تعلق ہوتا ہے. سمندر کے لہریں اس کے اندر اتھل پتل ان کو مخصوص لیول پہ اٹھاتا ہے. اگر چاند اس سے زیادہ قریب ہوتا، کشش زیادہ ہو جاتی تو چند لمحوں کے اندر کراچی کا سمندر یوں بپھرتا کہ پورے کے پورے پاکستان کو ڈبو کے رکھ دیتا. اس کا بھی اللہ نے مخصوص فاصلہ رکھا. اگر وہ فاصلہ بہت زیادہ ہوتا، کشش کم ہو جاتی، سمندروں کا پانی رکا رہتا اور اس کے اندر کی ویل مچھلیاں اور اس کے اندر کی مردار چیزیں چند دنوں میں بدبو پھیلتی اور انسان کے لیے زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا. بابرکت ہے وہ جس نے آسماں کو بنایا ہے، سورج کو بنایا ہے، چاند کو بنایا ہے، ان کے نظام کو بنایا ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وہی ہے جعل جس نے بنایا اللیل رات کو والنہار اور دن کو خلفہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے لمن اراد ان یذکر ہر اس شخص کے لیے جو چاہتا ہو کہ کوئی نصیحت حاصل کرے او اراد شکورا یا چاہتا ہو کہ اللہ کا شکر ادا کرے. پھر سورج چاند کو ہی نہیں بنایا. اللہ اگلی آیت میں اشارہ کر رہے ہیں رب کریم، رب رحمان، رب عظیم، غفور الرحیم، عظیم شکور. اے اللہ تیری کیا عظمتیں ہیں، تیری کیا شان ہے، تیری کیا بلندیاں ہیں. اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے سورج چاند کو بنایا ہی نہیں، ان کی روٹیشن بھی رکھی ہے، ان کی سرکولیشن بھی رکھی ہے، ان کا مخصوص طریقہ بھی رکھا ہے، ان کے مخصوص فاصلے بھی رکھے ہیں اور اس روٹیشن کی وجہ سے دن بنتا ہے، رات بنتی ہے، موسم بنتے ہیں. کبھی بہار آتی ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے. تمہارے موسم بنتے ہیں. دن کبھی کم ہوتا ہے، کبھی رات کم ہو جاتی ہے، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے. سورج چاند کا نظام ایسے بنایا ہے، ان کے فاصلے، ان کی سرکولیشن، اس سے دن گزرتا ہے، راتیں گزرتی ہیں. تمہیں وقت ملتا ہے، فرصت ملتی ہے، زندگی ملتی ہے. یہ دن اور رات کا سلسلہ بنانے والا اللہ بڑا ہی بابرکت ہے.
اگر اس کی روٹیشن میں تھوڑا سا فرق آ جائے نا، تھوڑا سا فرق، تو کبھی دن 1 گھنٹے کا ہو جائے اور رات 23 گھنٹے کی ہو جائے، اور کبھی تھوڑا سا فرق آ جائے تو رات 1 گھنٹے کی ہو اور دن 23 گھنٹے کا ہو جائے، کبھی اس کے الٹ ہو جائے، اور کبھی ان کی روٹیشن میں معمولی سی وہ سپیڈ نہ ہو جو اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے، تو اچانک گرمی ہو جائے اور اچانک سردی ہو جائے، اچانک کیا سے کیا ہو جائے۔ کس محبت کے ساتھ اس نے نظام بنایا، آہستہ 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 1 منٹ کر کے دن کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ دسمبر کے مہینے میں چھوٹا سا رہ جاتا ہے، پھر 1 منٹ کر کے دن بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ سردی آتی ہے، انسان بیزار ہونے لگتا ہے، تو گرمی آ جاتی ہے، گرمی سے بیزار ہونے لگتا ہے تو سردی آ جاتی ہے، کبھی بہار کا موسم آ جاتا ہے، کبھی خزاں کی خشکیاں آ جاتی ہیں، کبھی بہار کے اندر کھیت لہلہانے لگتے ہیں۔ دن اور رات کو بھی اللہ کہتے ہیں اسی بابرکت ہستی نے بنایا جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ لیکن اس سے کوئی نصیحت تو حاصل کیا کرو، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے نصیحت تو حاصل کیا کرو۔ لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا، لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا۔ امام کائنات کی اہلیہ ہماری ماں جی سے صحابہ نے پوچھا، آپ نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بڑی زندگی گزاری ہے، آپ کو یہ سعادت ملی ہے کہ آپ کی راتیں ان کے ساتھ گزر بسر ہوتی تھیں، ہمیں بتائیں تو صحیح اللہ کے نبی کی زندگی اس کا سب سے حیران کن واقعہ کیا ہے؟ ماں جی عائشہ نے کہا، زندگی کا حیران کن ایک واقعہ میں نے تب دیکھا جب امام کائنات نے مجھے کہا، عائشہ آج میں اللہ سے مناجات، اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو آپ رونے لگ گئے، آپ روتے رہے حتیٰ کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی، آپ پھر روتے رہے حتیٰ بالہجرہ کہ آپ کی گود بھی آنسوں سے بھیگ گئی، آپ پھر روتے رہے حتیٰ بالثرا جو آپ کے نیچے زمین تھی وہ بھی آنسوں سے تر ہونے لگی۔ روتے روتے اسی عالم میں فجر کا وقت ہو گیا، جناب بلال تشریف لائے، تب بھی آپ رو رہے تھے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا، کہا امام کائنات آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا بلال آج میرے اوپر وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جنہوں نے مجھے رلا دیا ہے، افسوس ہے اس بندے پہ جو یہ آیتیں پڑھے اور پھر ان میں غور نہ کرے۔ اور پھر آپ نے وہ آیتیں پڑھی جن میں دن اور رات کا تذکرہ تھا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ آسمان زمین کی تخلیق میں دن اور رات کے آنے جانے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن عقل والوں کے لیے وہ جو سوچتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھے اٹھتے بیٹھے لیٹے اور پھر پکار اٹھتے ہیں، اللہ یہ سب کچھ تو نے بے مقصد تو نہیں بنایا ہے۔ اے اللہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم بھی پاگلوں کی طرح اس کو بے مقصد سمجھ کے جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لے۔ اس پہ آپ روتے رہے اور ساری رات روتے رہے۔ تھوڑی دیر ذرا غور تو کریں، دن اور رات کے نظام نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔
دن گزرے، راتیں گزری، منٹ گزرے، سیکنڈ گزرے، گھنٹے بنے، گھنٹے دنوں میں ڈھلتے گئے، دن ہفتوں میں بدلتے گئے، ہفتے مہینوں کی شکل بناتے گئے، مہینے سال تشکیل دیتے گئے، سال عشرے بنتے چلے گئے، اور وہ کرتے کرتے ہی وہ جو عبید الرحمن تھا ایک دن کا بچہ تھا، اس نے اپنی زندگی کے اندر ان دنوں راتوں میں گزرتے گزرتے ہی ماں کی لاش بھی اٹھا لی، باپ کا جنازہ بھی دیکھ لیا، بہنوں کی میتیں بھی دیکھ لیں، بھائی کو آنکھوں سے رخصت ہوتے بھی دیکھ لیا، اور وہ جو ایک دن کا بچہ تھا اس کے بال سفید بھی ہو گئے۔ پھر اس کی عقل پہ افسوس ہے اگر پھر بھی وہ نہیں سوچتا کہ میں بھی کدھر جا رہا ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میں یہاں کس مقصد کے لیے آیا تھا، میرا ورلڈ ویو کیا ہونا چاہیے۔ جس کائنات کا انسانوں کو بڑا فکر ہے، پاکستان کی گورنمنٹ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی اگر آپ کہیں کہ پاکستانی شہری تو ہوں، میں ڈرائیونگ تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے رولز کا نہیں پتا تھا کہ اشارہ نہیں توڑنا ہے۔ جیسے آپ پاکستان کے شہری ہیں، آپ اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات کے شہری ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کبھی سوچ تو لیا کرو میری کائنات میں تم کر کیا رہے ہو، دن رات کیسے گزار رہے ہو۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ دنیا کے بیوقوف ترین انسان وہ تھے جنہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ ایک بڑا بادشاہ ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور چند دن کی بادشاہت میں وہ تکبر میں آ گئے تو دن رات گزرے، حالات بدلے تو اللہ نے ان کا حشر کیا کر دیا۔ فرعون نے سمجھا کہ پتہ نہیں میں ہمیشہ ہی رہوں گا، اور اس کی بادشاہت کو اللہ نے کیسے خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ قارون نے سمجھا میرے پاس بڑے خزانے ہیں، اور اس کو اللہ نے کیسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ نمرود نے سمجھا کہ شاید میں ہمیشہ رہوں گا، تو اس کا حشر اللہ نے کیا کر دیا۔ قوم سمود آج سمجھنے لگی ہم بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں، اور اللہ نے کیسے ان کو پٹک پٹک کے مارا۔ تاریخ میں دن رات کے گزرنے میں نشانی ہے اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، وہی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو رحمان کے بندوں کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، دن رات کے آنے جانے کے اندر سوچتے ہیں، پھر اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیسے گزارنی ہے، منزل کیا ہے، رب کون ہے، سوال کیا ہونے ہیں، تیاری کیا کرنی ہے، اور اس کے بارے میں سوچ کیا ہے۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اس کائنات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آگے چلیے، لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں، یمشونا وہ چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونا بڑی آہستگی سے۔ جب وہ اتنی بڑی کائنات کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو ان کے اندر پہلا جذبہ شکر کا اور نصیحت کا پیدا ہوتا ہے۔ شکر اور نصیحت حاصل کرنے کے بعد دوسرا جذبہ ان کے اندر عاجزی کا پیدا ہوتا ہے، وہ جھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری اوقات ہی کیا ہے، میری حیثیت ہی کیا ہے۔ حجرہ شام کی سرزمین میں وہ ایک چھوٹی سی چونٹی جو آپ کے پاؤں کے نیچے دن میں کتنی ہی شاید مرتی ہوں گی، جتنی اس کی اوقات ہے اس پورا حجرہ شہر اور حجرہ
اور ضلع اوکاڑا اور پورے پاکستان میں اگر اس کائنات کے مقابلے میں 5 فٹ 6 فٹ 4 فٹ کے انسان کو دیکھا جائے تو اس کی اوقات تو اتنی بھی نہیں بنتی ہے۔ پوری زمین اس سے 12 لاکھ گنا بڑا سورج، سورج سے کروڑوں گنا بڑے ستارے ملے اور گلیکسیز کہکشائیں بنی۔ اب ان کو ریورس لے کے آئیں، اربوں گنا بڑے ستارے، سورج ان سے اربوں گنا چھوٹا، سورج سے زمین 12 لاکھ گنا چھوٹی۔ اس زمین کے اندر اللہ رب العزت نے سمندر، دریا، پہاڑ اور پربت اور بنجر زمینیں پتہ نہیں کیا کچھ رکھا۔ اس کے اندر 7 بر اعظم اور ان میں سے ایک بر اعظم ایشیا، اور بر اعظم ایشیا میں کئی ممالک میں سے ایک ملک پاکستان، اور اس پاکستان کے کئی صوبوں میں سے ایک صوبہ پنجاب، اور پنجاب کے اضلاع میں سے ایک ضلع اوکاڑا، اور اس کے ہزاروں لوگوں میں سے ایک یہاں بیٹھا ہوا عبید الرحمن۔ سوچے تو صحیح ان سورج چاند تاروں کے مقابلے میں میرا سائز کیا ہے، میری اوقات کیا ہے۔ جب بندہ سوچے گا وہ جھکے گا، اس میں عاجزی آئے گی، تکبر نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، وہ رب کی زمین پر عاجزی سے چلے گا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ تو رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ یہ تو ایک نشانی ہے نا عاجزی سے چلنا، مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر تواضع ہوتا ہے، تکبر نہیں ہوتا، بڑا پن نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر بڑا پن ہو جاتا ہے، اس کی 5 وجوہات لکھی ہیں امام غزالی رحمہ اللہ نے۔ کبھی انسان میں تکبر آ جاتا ہے مال کی وجہ سے، دوسری وجہ انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے خاندان کی وجہ سے، تیسری وجہ انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے حسن و جمال اپنی جوانی اور طاقت کی وجہ سے، چوتھی وجہ انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے کسی عہدے کی وجہ سے، کسی منصب کی وجہ سے، 5ویں وجہ کبھی انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے اپنی نیکی، اپنے تقوی، اپنے علم کی وجہ سے۔ تو پھر اس کا علاج بھی لکھا صلی اللہ صالحین نے۔ اگر آپ کے اندر مال کی وجہ سے تکبر آ رہا ہے تو آپ نے سوچ لینا ہے کہ مال دینے والا تو عرش والا ہے، وہ ایسے کر دیتا ہے 1 سیکنڈ اور 1 منٹ کے اندر اربوں پتیوں کو، ہم نے کھربوں پتیوں کو دیکھا ہے کیسے فیکٹری کو آگ لگتی ہے، کیسے نقصان شروع ہوتا ہے، کیسے اپنے ہاتھ سے سب کچھ نکلتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سیلاب آنے کے بعد 2005 کی غالباً بات ہے، زلزلے کے اندر اور اس کے بعد مظفر گڑھ کے ایک سیلاب کے اندر کہ کروڑوں پتی بھی خیرات کی روٹی کھا رہے تھے اور غریب لوگ بھی اسی روٹی پہ گزارا کر رہے تھے۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ جناب سلیمان جیسا کوئی بادشاہ دنیا میں نہیں ہوا ہوگا، جنوں پہ حکمرانی کرتے تھے، ہواؤں پہ ان کا تخت اڑانے بھرتا تھا، اور اللہ نے ان کو بڑی طاقتوں کے ساتھ نوازا تھا۔ اور قرآن لکھتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ایک مہینے کا فاصلہ، ایک صبح میں اور ایک مہینے کا فاصلہ ایک شام کے اندر تخت پہ ہواؤں پہ بیٹھ کے سفر کر لیتے تھے، طے کر لیتے تھے۔ اور میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، کوئی حدیث نہیں، تاریخ کی بات ہے، کتابوں کی بات ہے کہ جب جناب سلیمان تخت پہ بیٹھتے ان کا تخت اڑتا اور اونچا ہوتا جاتا تو جناب سلیمان اپنے سر کو نیچے کرتے جاتے، وہ اور اونچا ہوتا، جناب سلیمان
سلیمان اپنا سر اور نیچے کر لیتے، وہ اور اوپر ہوتا، جناب سلیمان اپنا سر اور نیچے کر لیتے، حتیٰ کہ ان کا سر ان کے پاؤں سے لگ جاتا، اور پھر اللہ ان سے کہتا سلیمان اگر تو نیچے نہ ہوتا تو میں اسی تخت سے تجھے زمین کے اوپر پٹخ دیتا۔ جھک جائیں اللہ کے سامنے۔ یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ کائنات کے بدترین انسان وہ ہیں جو ان انسانوں کو اپنا غلام بناتے ہیں، کبھی کسی نام پہ کبھی کسی نام پہ، کبھی ان سے سجدے کرواتے ہیں، کبھی ان کو پاؤں میں جھکاتے ہیں، کبھی ان سے طرح طرح کے اس طرح کی حرکتیں کرواتے ہیں۔ وہ کائنات کے غلیظ ترین گندے ترین انسان ہوتے ہیں جو اس زمین پہ رہتے ہوئے ہمارے جیسے انسان ہماری طرح واش روم جاتے ہیں، ہماری طرح ان کی آنکھیں ہیں، ہماری طرح ان کے ہاتھ ہیں، ہماری طرح وہ مجبور ہیں، وہ بھی رب کی مخلوق ہیں، وہ جو اپنے آپ کو بڑے سمجھ بیٹھتے ہیں اور انسانوں کو حشرات الارض سمجھتے ہیں۔ کسی بھی وجہ سے، علم کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، دولت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، کائنات کے سب سے غلیظ اور اللہ کی رحمت سے دور یہ لوگ ہوتے ہیں۔ امام کائنات کہتے ہیں قیامت کے دن ایسے متکبر لوگوں کی شکلوں کو اللہ چونٹی کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ رحمان کے بندے بندوں کو اپنے سامنے نہیں اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ایک اور ان کی خوبی یہ ہوتی ہے جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ سلام کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک سلام وہ ہوتا ہے جو ملاقات کے لیے محبت کے لیے ہوتا ہے، السلام علیکم۔ ایک سلام وہ ہوتا ہے جو دعا کے لیے ہوتا ہے، جیسے نماز سے سلام پھیرتے ہوئے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پہ سلامتی رہے، یا قبرستان میں جاتے ہوئے ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والو اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ جواب دیں گے، وہ ان کے لیے دعا ہوتی ہے۔ جیسے نماز کے اندر ہم سلام کہتے ہیں، اس لیے ہوتا ہے کہ ہم دعا دیتے ہیں تم بھی سلامت رہو، مشرق والو تم سارے ہی سلامت رہو، شمال والو تم سلامت رہو، جنوب والو تم بھی سلامت رہو۔ دائیں اور بائیں ہم السلام علیکم کہتے ہیں، اس کا جواب نہیں دینا ہوتا، وہ ایک دعا ہوتی ہے۔ اس کو سلام دعا کہتے ہیں جو ملاقات کے وقت سلام ہوتا ہے، اس کو سلام تحیہ کہتے ہیں۔ سلام کی ایک تیسری قسم ہوتی ہے، اللہ نے یہاں وہ بیان کی ہے، وہ سلام ہوتا ہے جان چھڑانے کے لیے۔ ایک بندہ بحث ہی کر رہا ہے، ڈیبیٹ کر رہا ہے، مناظرے کر رہا ہے، مانتا ہی نہیں بات کو، تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے پھر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں سلام ہو جی، سلام ہو، تمہیں سلام۔ کیوں؟ ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہی نہیں کہ وہ لڑتے رہیں، وہ الجھتے رہیں، وہ خامخواہ بحث کرتے رہیں، تکرار کرتے رہیں۔ میں اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی فیس بک کا، اپنے واٹس ایپ کا، اپنے ٹک ٹاک کا، اپنے کمنٹس کا جائزہ لیں۔ وہاں آپ اس طرح کے جاہلوں کو سلام کہتے ہیں یا ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں؟ ہمارے پاس تو اللہ کا حق پوری طرح ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو ماں کی محبت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح وقت نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو باپ نے جو شفقت کی تھی اس کو ریوارڈ دینے کے لیے اور اس کی عزت و تکریم کے لیے پورا وقت نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو محبتوں کے قرض چکانے کے لیے وقت نہیں ہوتا، تو اللہ کے بندوں کے پاس اتنا وقت کہاں سے آئے کہ وہ ہر وقت لڑتے رہے، الجھتے رہے، مناظرے کرتے رہے، لڑائیاں کرتے رہے، جھگڑے کرتے رہے؟ نہیں۔ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، جاہل کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جاہل ہوتا ہے جو کسی مسئلے سے واقف نہیں ہوتا اور سمجھنا چاہتا ہے، اس کا حل تعلیم
ہوتا ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس پر شفقت کی جاتی ہے۔ ایک وہ جاہل ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے اس مسئلے کا نہیں پتا، اور وہ الجھتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا حل ہوتا ہے سلام سلام، کیونکہ وہ الجھنا نہیں چاہتے۔ وہ جاہل جو سمجھنا چاہتا ہے اس کو سمجھایا جائے گا، لیکن وہ جاہل جو سمجھنا نہیں چاہتا، الجھنا چاہتا ہے، تکرار کرنا چاہتا ہے، وقت ضائع کرنا چاہتا ہے، اس کو کہیں سلام۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آخری بات، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ میرے بندے وہ ہوتے ہیں جن کی راتیں میرے سامنے سجدوں میں گزرتی ہیں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی کا بہت سارا حصہ رات میں گزرتا ہے، نیند میں گزرتا ہے، رات کے اوقات میں گزرتا ہے، اور جس کی راتیں ٹھیک نہیں ہوتی اس کے دن بھی ٹھیک نہیں ہوتے، جو اپنی راتوں کو منظم نہیں کرتا اس کے دن بھی منظم نہیں ہوتے، جس کی راتیں بے حیائی میں گزرتی ہیں، جس کی راتیں فیس بک کے گندے مناظر پہ گزرتی ہیں، جس کی راتیں یوٹیوب کے فحش چینلز پہ گزرتی ہیں، جس کی راتیں رانگ کالز میں گزرتی ہیں، جس کی راتیں فلموں اور ڈراموں میں گزرتی ہیں، جس کی راتیں خبیث قسم کے کلپوں میں گزرتی ہیں، جس کی راتیں برے دوستوں کے ساتھ گزرتی ہیں، جس کی راتیں آن لائن گیموں پہ گزرتی ہیں، جس کی راتیں ٹک ٹاک کے اوپر فضولیات میں گزرتی ہیں، اس کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں میرے وہ بندے ہوتے ہیں جو اپنی راتوں کو بھی سوچ سمجھ کے گزارتے ہیں، نیند بھی پوری کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ حصے میں میرے سامنے سجدے کرتے ہیں، میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ رات میں نفل پڑھتے ہیں۔ عشاء کی نماز تو ہے ہی رات میں، اور اس کے علاوہ وہ کچھ نفل بھی پڑھتے ہیں۔ امام کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یضحک اللہ الیہم ویستبشر بہم، اللہ اس پہ مسکراتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ کچھ آج تو رمضان ہے نا، تو رمضان میں موقع ہے، آپ سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں، آپ 4:45 اٹھتے ہیں، 5 بجے اٹھتے ہیں سحری کے لیے، تو 4:30 اٹھ جائیں، 10 منٹ نفل پڑھ لیں، دعا کر لیں، اللہ سے مانگ لیں۔ آپ کی زندگی کی پریشانیاں دیکھیں کہ اللہ کے سامنے جب آپ رکھیں گے تو کیسے زندگی کے اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے، راحت پیدا ہوتی ہے۔ تو آخر میں دوبارہ ان آیات کا ترجمہ اور خلاصہ سن لیجئے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ پہلی بات ہم نے یہ سیکھی آج کہ اللہ ہی بابرکت ہے۔ ٹاورز، ستارے، سورج، چاند اسی نے بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ دن رات اسی نے بنایا ہے، دن رات گزر رہے، ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اس میں سوچتا ہے، اپنے وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے، نیکی کے لیے لگاتا ہے، اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ تیسری بات، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اس عاجزی کا ایک اہم حصہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، امام کائنات نے بتایا ہے ان کی شلواریں، ان کی چادریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں، یہ عاجزی کی وجہ سے ہوتی ہیں، تواضع کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ رحمان کے بندوں کا لباس، امام کائنات، مدینے کے تاجدار، دونوں جہانوں کے سردار، ان پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ آپ چلتے تھے، یہ نہیں کہ بیماروں کی طرح چلنا ہے، ایسے چلتے تھے جیسے کوئی اوپر سے نیچے اترائی کی طرف آ رہا ہو، اس میں ایک ایکٹیونس، ایک نشاط، ایک تیزی اور قوت بھی ہوتی تھی، لیکن تکبر والی چال نہیں ہوتی تھی، اور آپ کا لباس ٹخنوں سے اوپر رہتا تھا۔ یہ عاجزی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ان کی چوتھی نشانی ہے وہ جاہلوں سے، یعنی جاہلوں سے مراد وہ لوگ جو سمجھنا نہیں چاہتے، بس مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، الجھنا چاہتے ہیں، وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، وہ ان سے الجھتے نہیں، وہ ان کو کہتے ہیں سلام۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ پانچویں چیز آج ہم نے سیکھی، رحمان کے بندے رات میں اللہ کی عبادت کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، قیام میں ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے ایک تو ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما لے۔